बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें इस वक्त चल रही हैं। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जी जो पंजाब का मामला है वो रुक गया है और असम्बलियाँ तहलील करनी थी, तहलील नहीं हो रही और ये बहुत ही गलत हो रहा है और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, फिर ये भी कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर का GHQ जनरल कमर जावेद बाजवा के GHQ से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये अपने अपने तज्ज़िये हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। बहुत ज़्यादा ये बात कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो ख़बरें हमारे पास वो बता देता हूँ, और मेरे पास तो उम्मीद की कई किरणें हैं जो फूटने वाली हैं। एक ज़ाहिर है रात होती है, रात के बाद सवेरा होना ही होता है और उसमें बेशक वेदर ख़राब हो जाए और कोई घटाएं आ जाएं और कोई तूफ़ान आ जाए, तूफ़ान बादोबारा आ जाए और काली घटाएं छा जाएं और उसमें हो सकता है कि सूरज आपको नज़र ना आए, लेकिन बिल आखिर सूरज ने निकलना ही होता है अपनी आबोताब के साथ। और यही बात है, जो हक़ और सच है वो ज़ाहिर होना होता है। ये मुमकिन नहीं होता कि बहुत ज़्यादा देर तक आप हकीकत को छुपा लें, और हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। ना ही आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके रियासत और रियासती उमूर से गाफिल रह सकते हैं। हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं, हमारी जुडिशरी है, हमारा एक रियासती मशीनरी होती है, जो रियासत की इस्टेब्लिशमेंट होती है, बैकबोन जिसे कहते हैं, वो मुमकिन नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा देर तक खामोश रहे और वो बहुत ज़्यादा देर तक बिल्कुल इग्नोर करती रहे और पाकिस्तान और रियासत जो है वो डूबती रहे। ये मुमकिन नहीं होता। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं और उसमें उन्होंने भी जो मैं बातें आपको कर रहा हूँ, बज़ाहिर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल कोई ऐसी कर रहा हूँ कि वो तबसरे भी होते हैं जी, कि हो सकता है मैंने वापस जाना हो इसलिए मैं कोई रास्ता तलाश कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वापस तो मैंने जाना है, ये बात ज़हन में रखें। मेरा अपना वतन है, मेरा अपना घर है, सब कुछ है, पाकिस्तान हमारा अपना है, तो वो तो मैंने जाना है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आपको ख़बरें देना छोड़ दूँ, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख जो है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना चाहिए आप लोगों को गौर से। इसलिए जज्बाती नहीं होना और एक ही डगर पे नहीं चलते रहना, क्योंकि इस वक्त जो बुनियादी बात है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी कोशिश क्या हो रही है। देखिए, इम्पोर्टेड सरकार जो है, मरासला सरकार, ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, बिल्कुल फ्लॉप, 100% फ्लॉप है। और ये किसी भी फील्ड में इन्होंने एक भी कामयाबी हासिल नहीं की, और वो ख़ास सियासी मामलात हैं, खा वो मुआशी मामलात हैं। जो इल्ज़ामात ये इमरान खान साहब पे आयद करते थे कि ये जी सिलेक्टेड है, तो अब ये सारे का सारा ये अब कह रहे हैं, ये मरासला सरकार कह रही है, अब स्टैब्लिशमेंट को कहती है कि आप हमें आप खड़ा रखें। ये इस वक्त फैक्चुअल सिचुएशन है कि हमें खड़ा रखें, हमें बचाएं, वरना इमरान खान खा जाएगा। और इसीलिए ये हर हरबे ये मुश्किल में डाल रहे हैं, ये मुश्किल में डाल रहे हैं, ये उनके लिए लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और हमारी जुडिशरी के लिए भी। ये उनके लिए लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं, ये उनके लिए, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि बदनामी का सबब बन रहे हैं। क्योंकि तनकीद किस पे हो रही है? नाकामियाँ इनकी हैं, सियासी तौर पे ये नाकाम हो रहे हैं, मुआशी तौर पे ये नाकाम हो रहे हैं, इनकी मुआशी पॉलिसियाँ नाकाम, इनकी सियासी पॉलिसियाँ नाकाम, सिक्योरिटी सूरत हाल आप देखें। खुदकुश हमला जो है, खुदकुश हमला आवर इस्लामाबाद पहुँच गया गाड़ी लेके और वहाँ पे फट गया, तो ये किसकी खामी है, किसकी कमज़ोरी है? ये कमज़ोरी गवर्नमेंट की होती है जी, ये और किसी की कमज़ोरी नहीं है, गवर्नमेंट की कमज़ोरी है और इन्होंने संभालना होता है। तो ये इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर रहे, ये अपना नैरेटिव बनाने में नाकाम रहे। अभी तक ये कोई नैरेटिव नहीं बना सके पब्लिक में। ये कोई अब ISPR तो इनका नैरेटिव बनाने से रहा, क्योंकि वो चले गए हैं, वो बनाने वाले, और जो पीछे से इनको पुश करते थे और इनके लिए टेलीफोन कॉल्स करते थे, इनके लिए सिफारिशें करते थे और इनके लिए TV चैनल्स को कंट्रोल करते थे, एंकर्स को कंट्रोल करते थे, एक जबर और घुटन मौजूद थी और डिक्टेट करते थे, वो चले गए हैं। और वो अब इक्का दुक्का वो एक शरारतें करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दिए और कभी एक को कभी दूसरे को वो करते हैं, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। एक दो बंदे सामने आए भी थे और उनको भी, जो PR कर रहे थे, उनको भी वार्निंग दे दी गई है। और अब सूरत हाल ये है कि अब नैरेटिव इनसे नहीं बन रहा, जो आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, इनसे कोई नैरेटिव नहीं बन रहा। ये 14 जमाती इत्तेहाद है, 14 जमाती इत्तेहाद, एक एक वोट करके शाहजहान बुगटी को मिलाया, बाप को मिलाया, काफली MQM को मिलाया, काफली के 2 टोटे करके एक टुकड़ा इनको दे दिया और एक एक जो इंडिपेंडेंट अरकान दिए, यानी कि एक एक पत्ता इकट्ठा करके इनको दिया और इनको कहा कि जनाब ये लें, अब आप संभालें।
وہ سنبھالے نہیں جا رہے, نیریٹو ان سے نہیں بن رہا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ساری صورتحال پھر کوئی عوام الناس کو ابھی تک ایک ریلیف نہیں دے سکے عوام الناس کو. اور بلکہ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کو میدان میں اتارا گیا, مفتاح اسماعیل صاحب نے جیسے مذاکرات کیے ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کے انتہائی بے عزت کر کے ہٹایا گیا. اس کے بعد ڈار صاحب کو لایا گیا کہ یہ ہیں ہمارے مسئلے کا حل, اور ان کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے, یہی اس سارے معاملے کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو ڈار صاحب آ گئے. اب ڈار صاحب سے بھی بالکل نہیں سنبھالا جا رہا, بلکہ مفتاح اسماعیل صاحب ڈار صاحب کا ہر روز پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں. اور مفتاح نے کہا بھی ہے کہ اگر آپ مجھ پہ تنقید کریں گے اور اگر مجھ پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو میں ایک کا جواب ملٹیپلائی 10 کر کے دوں گا. لہٰذا وہ ایک اپنا بحث چل رہی ہے. پھر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب یہ بدستور اندر آپ بظاہر جو بھی کہہ لیں, لیکن ان کی ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ایک کام انہوں نے ضرور کیا, اور وہ جو NRO2 تھا اس پہ یہ برق رفتاری سے کام کر رہے ہیں. عوام کو ریلیف کوئی نہیں دے رہے, مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, بے روزگاری کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اور جب سے رجیم چینج ہوا ہے 7.5 لاکھ بے روزگار نوجوان جو ہیں, پڑھے لکھے اسکلڈ پیپل جو ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے, انہوں نے اڑان بھر لی ہے. یہ تو ہے صورتحال. زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب ڈالر تک آ گئے, وہ بھی ہمارے نہیں ہیں. IMF کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے, IMF نے جنوری کی تاریخ دے دی ہے. تو یہ ہے سچویشن. اپنے قومی اثاثے جو ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں اور ان کی نیلامی ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے الٹیمیٹلی یہ کس پہ آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر آئے گا, جوڈیشری پہ پریشر آئے گا کہ جناب ان سب کو کیوں رکھا ہوا ہے اور آپ اپنا وزن کیوں نہیں ڈالتے. یہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو کب تک؟ اور جو 2-3 لوگ جو اسپاٹ فکسر جن کو میں کہتا ہوں, یہ اسپاٹ فکسر اس زمانے میں بھی تھے, اس زمانے میں کوئی اور تھا, اب کوئی اور ہے. یہ جو اسپاٹ فکسنگ لگے ہوئے ہیں, اسپاٹ فکسنگ کرنے میں, یہ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کے بھی جو آپشنز ہیں, ان کی نقل و حرکت ہے وہ محدود سے محدود تر ہوتی جائے گی, اور یہ بہت زیادہ دیر تک چلنے والے نہیں ہیں. چند ہفتوں کی بات ہے, 2-4-6 ہفتے کہہ لیں, اس سے زیادہ یہ چلنے نہیں پائیں گے. جیسے یہ پنجاب کا آپریشن فلاپ ہوا اور سب نے مل کے جس طریقے سے گورنر صاحب کو یرغمال بنایا اور اس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب کو یرغمال بنایا, یہ سارا کچھ کیا گیا اور کنٹینر اچانک پہنچا دیے گئے, کنٹینر آ گئے, اس کے بعد پھر غائب ہو گئے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ سمجھیں, یہ سارے اشارے ہیں عقل مندوں کے لیے کہ نہیں بھائی, یہ اب آپ کا وزن ہم نہیں اٹھائیں گے, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. آپ کو جو لانے والے تھے وہ باجوہ صاحب ہیں, اور ادارہ جو ہے اب یہ ساری عمر کے لیے آپ کو, اگر ادارے نے, وہی بات ہے نا کہ سلیکٹر, یہی لوگ جو تھے اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے, یہ سلیکٹڈ کی گردان جو انہوں نے پڑی ہوئی تھی سلیکٹر کی, وہ چھاپ بھی ہٹ گئی, اور وہ چھاپ بھی ہٹ گئی, وہ سلیکٹر کی چھاپ بھی ہٹ گئی, سلیکٹڈ کی بھی ہٹ گئی, اب امپورٹڈ ہے. تو امپورٹڈ سرکار کو اب فیصلہ کرنا ہے خود, محنت کرنی ہے خود. اور صورتحال یہ کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو ہے پلس چیک کی جا رہی ہے. اب جو پلس آ رہی ہے, جو سرویز آ رہے ہیں, جو پلس آ رہے ہیں, اور ود ان انسٹیٹیوشن اور ادروائز پبلک میں, سول سائڈ پہ بھی, وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. وہ بھی بالکل کیٹاگوریکلی اگر آپ کہیں کلیئرلی ہے دوسری سائڈ پہ ہے. اور آخر ہمارے جو افواج پاکستان ہے وہ بھی اسی سوسائٹی سے ہیں نا, وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے, وہ بھی اسی سوسائٹی سے ہیں, ہم میں سے ہی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ جی اگر ایک ہیڈ آف فیملی ہے وہ یونیفارم ہے اور وہ وردی میں ہے تو باقی جو اس کے گھر والے ہیں وہ تو سویلین ہیں نا, وہ تو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. آپ جتنے بھی اس وقت تک 9 اور 10 اپریل کے بعد سے جتنے بھی ود ان رینکس جتنی بھی پابندیاں لگائی گئیں, سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں, اس سے دور ہو جائیں, یہ بھی ہو جائے, یہ سارا سوشل میڈیا کا ہے, یہ سارا ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, یہ سارا ٹاک شوز کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جی وہ ٹاک شوز تو آپ نے کنٹرول کر لیے تھے, اور وہ سارا کچھ کنٹرول ہو گیا تھا, ٹی وی چینل بند کر دیے گئے تھے اور جرنلسٹوں کو مار بھگایا تھا. تو وہ سارے کا سارا ہونے کے باوجود بھی نہ تو مقبولیت میں کمی ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز چینج ہوئی ہے. لہٰذا اس لیے جی میں بڑا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی. اور اسی لیے عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کے مزید پول کھولے ہیں, باجوہ صاحب کے بارے میں مزید کچھ چیزیں حقائق بتائے ہیں. اور اگر باجوہ صاحب کے ابھی تو عمران خان صاحب دیکھیں, عمران خان ان کی لڑائی, ان کی کوشش کیا ہے امپورٹڈ سرکار کی, عمران صاحب سرکار کی, ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو اور موجودہ فوجی قیادت کو آمنے سامنے کر دیا جائے. اور عمران خان کی جو باجوہ سے لڑائی تھی, یا باجوہ صاحب نے جو یہ سارا حرکت کی ہے رجیم چینج والی, باجوہ صاحب کا سارا ملبہ جو ہے وہ باجوہ صاحب سے ہٹ کے عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ کر دیا جائے, موجودہ فوجی قیادت کی طرف, PTI کو موجودہ فوجی قیادت کی طرف سے ڈائریکٹ کر دیا جائے اور ان کو آپس میں لڑوایا جائے.
یہ بنیادی بات، یہی بنیادی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اگر نادان دوست جو ہیں وہ اگر یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی کچھ ہیں جو ابھارتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بھی عمران خان صاحب بھی اب ذرا تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے ہیں اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ لائن اور لینتھ کیسے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ پولیٹیکل کیپٹل اس وقت ان کے پاس ہے۔ دیوالیہ یہ ہو چکے ہیں، یہ ادروائز بھی دیوالیہ ہو گئے، فائنینشلی بھی یہ انہوں نے ملک کو دیوالیہ کر دیا اور پولیٹیکل کیپٹل بھی ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ 14 جماعتی ادارے ہیں، ہر چیز جتنے بھی آ رہے ہیں جو مانیٹرنگ عالمی مالیاتی ادارے ہیں، جو مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں، وہ سارا کچھ ایک ایک بیان کر کے کچا چٹا کھول دیتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس بوجھ کو، یہ امپورٹڈ اور مراسلہ شکار کے بوجھ کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، نہ ہی باجوہ کے کسی بوجھ کو اٹھانا ہے اور نہ ہی ان کے بوجھ کو کسی نے اٹھانا ہے۔ یہ ساری کی ساری کمپنی یہ زمین بوس ہوگی، اور یہ صرف ہوا میں باتیں ہیں کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں اور اب آپ کو بتا دوں کہ پریشر ڈال رہے ہیں، ہم آپ کو نااہل کر دیں گے، عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، آپ پہ یہ کیس آ جائے گا۔ کل جیسے یہ پنجاب کا جو ڈرامہ سارا فلاپ ہوا ہے اور یہ سارا آپریشن ناکام ہوا ہے، اس فلاپ آپریشن کے بعد جو گفتگو سنی ہے جو پنجاب اسمبلی سے باہر نکل کے کی تھی مراسلہ سرکار نے، وہ ساری کی ساری گفتگو پرسنل تھی اور کچھ بھی نہیں، اس میں پولیٹیکل کوئی چیز نہیں تھی، اس میں کوئی ہوتا ہے نا سالڈ چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ساری رات وہ گورنر پنجاب کی منتیں کرتے رہے اور کچھ بھی نہیں ہے ساری رات، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اب چیزیں باہر آ جاتی ہیں، فوراً باہر آ جاتی ہیں، تو لہٰذا یہاں تسلی رکھیے جی۔ اور اب عمران خان صاحب کا یہ امتحان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی کہ وہ یہ اس طرح کی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی سے متاثر ہو کے کیا وہ موجودہ فوجی قیادت سے آپس میں گتھم گتھا ہوں، کیونکہ خان صاحب نے بڑا ایک میسیج دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے، خان صاحب نے، کہ جناب ہمارا جو بھی تھا مسئلہ وہ تھا باجوہ صاحب سے، اور کیونکہ ان کے پاس رپورٹس موجود تھیں، انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس موجود تھیں، ادروائز رپورٹس موجود تھیں کہ یہ باجوہ صاحب کر رہے تھے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اس میں باجوہ صاحب اور 2-4 اور لوگ تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایون کوئی اور باجوہ صاحب خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تھے اور خود فون کر رہے تھے، سب کو کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب سے جیلوں میں رابطے میں تھے۔ آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ جیلوں میں اپوزیشن اور سزائیں ہوئی ہیں یا وہ ہیں ضمانتوں منسوخ ہوئی ہیں، انڈر ٹرائل ہیں، ان کے ساتھ آپ رابطہ کر رہے ہیں۔ سٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ ان سے رابطہ کر رہا ہے اور اسی طریقے سے باقی لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو جائے گی، اور شہباز شریف صاحب کے پاس بھی اندر فون ہے، ان کے پاس بھی فون، تو جب یہ ساری صورتحال تھی تو اب پیچھے کوئی ڈھگا چھپا تو رہا نہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس لیے یہ بہت مشکل ہے جی کہ یہ ساری چیزیں چلتے ہیں۔ یہ کمپنی بالکل نہیں چلنے والی، تسلی رکھیں، اور پاکستان ہے یہ کوئی کیا کہنا چاہیے 22 کروڑ عوام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ایک جوہری طاقت ہے، اور اس نے آگے چلنا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے 12-14 سال کے بعد ایک ہوتا ہے، مس ہیپ ہو جاتا ہے، بدقسمتی سے نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو جاتا ہے، 15 سال بعد کوئی نہ کوئی ایسی ناہنجار آتا ہے جو سارا کچھ کیے کرائے پہ پانی پھیر کے چلا جاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔